ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بند کر دیا گیا، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، یہ خبر بھی ہے۔ مسلمان جو ٹیکنالوجی میں پڑھ رہے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، ان کے منہ پر ایک تمانچہ بھی ہے کہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں کر سکے کہ اپنے علماء، اپنے اکابرین کے اثاثوں کو سنبھال سکیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو چینل ہے اس میں 30 لاکھ سے زیادہ ویورز تھے، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے چینل سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس میں ہوتا کیا تھا؟ دروس قرآن ہوتے تھے، اس میں اخلاق کی تربیت کی جاتی تھی، اس میں معاشرتی زندگی بہتر بنانے کی بات کی جاتی تھی، یہی کچھ تھا نا، احادیث کا درس دیا جاتا تھا۔ مگر الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام پنجہ یہود میں ہے۔ اور حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی ریسرچ یہ بتاتی تھی کہ 97% میڈیا پنجہ یہود میں ہے، اور آج ان کے چینل پر پابندی نے ان کی اس بات کو بھی سچ ثابت کر دیا کہ وہ صحیح کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھیں، سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز دیکھیں، تو وہاں پہ عیسائیت کی تبلیغ کے بے شمار چینل موجود ہیں، یہودیت کی تبلیغ کے بے شمار چینل موجود ہیں، ہندوازم کی تبلیغ کے موجود ہیں، بدھسٹ کی تبلیغ کے موجود ہیں۔ انہیں تکلیف کس چیز سے ہے؟ صرف ایک چیز سے ہے کہ اسلام کی حقیقی روح لوگوں کے دلوں میں پھونک نہ دی جائے۔ اگر حقیقی روح لوگوں کے دلوں میں پھونک دی گئی تو پھر وہ غلامی اختیار نہیں کریں گے، وہ آداب غلامی نہیں سیکھیں گے، وہ آداب حکمرانی کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر حکمرانی کریں گے تو دنیا کا نظام ان کے پاس چلے جائے گا۔ انہیں تکلیف دنیا کا نظام بدلنے کے فلسفے سے ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا، ان کی زبان میں ظلم کیا اور ہماری زبان میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہی کچھ کیا۔ آپ ان کی ٹوٹل پریچنگز اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1، وہ اسلام میں ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کئی علماء یا تو راہب ہو جانے کی بات کرتے ہیں کہ بھی چھوڑ دو سارا کچھ، تسبیح پڑھا کرو، یہ اذکار کیا کرو، یہ وظیفے پڑھا کرو، مسلمان اس لیے آیا ہے۔ وہ تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو کیونکہ اسلام دین کا درس دیتا ہے۔ اسلام کا ریاست سے کیا تعلق؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے یہ علماء کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اسلام کے لیے ضروری ہے، وہ اسلامی ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں، وہی تصور جسے افغانستان والوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو تکلیف تو ہوگی، پہلا ان کا قصور یہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا دوسرا قصور، وہ سیکولرزم کے خلاف تھے۔ اب دنیا کا سب سے بڑا بڑھتا ہوا فتنہ اس وقت سیکولرزم ہے، جس نے بظاہر ایک مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ سیکولرزم کو وہ بطور مذہب بھی پیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن در حقیقت یہ ایسا بڑا فتنہ ہے جو ہر آسمانی مذہب کو نیچے گرانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے خلاف تھے۔ اس کے بعد وہ جمہوری نظام کو دجالیت سمجھتے تھے، شیطانیت سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا آپ اگر ٹوٹل پروفائل دیکھیں، ان کی کتنی ویڈیوز، کتنے پروگرامز، کتنی کتابیں، کتنے آرٹیکل اس بارے میں ہوں گے جس میں جمہوریت کو بے نقاب کیا گیا۔ اب نظام جمہوریت کے ذریعے ہی تو مسلمانوں پر حکومت کی جا رہی ہے، نظام جمہوریت کے ذریعے تو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا گیا ہے۔ اگر نظام جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے تو پھر سہون اور سلیب کے پاس بچے گا کیا؟ اور ڈاکٹر اسرار کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جگاتے تھے۔ پھر وہ مروجہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے، وہ اسلامی معیشت کی بات کرتے تھے، وہ سود کے خلاف تھے، وہ سودی معیشت کے خلاف تھے، سودی بینکنگ کے خلاف تھے۔ افغانستان کے اوپر حملہ کیوں کیا امریکہ نے؟ آپ روس کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ گرم پانیوں کی تلاش میں وہاں آیا تھا، ہم نے مان لیا۔ امریکہ کو وہاں سے کون سے گرم پانی لینے تھے؟ پرابلم یہ تھی وہاں عمارت اسلامیہ بن رہی تھی، انہوں نے سودی نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور سودی نظام اگر ختم ہو جاتا ہے، کوئی ملک اسے بطور سیمپل اسلامی نظام کو اپناتا ہے اور اسے اپلائی بھی کر کے دکھا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سودی نظام کا متبادل ایک نظام آ گیا، دنیا وہاں پر شفٹ کر جائے گی۔ یہ ان کے معاشی نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب تعلیم یافتہ طبقے میں مقبول تھے۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ کم تعلیم یافتہ لوگوں میں، ان پڑھوں میں، جاہلوں میں مقبول ہوتا ہے، وہ کہتے تم یہ کرو گے، یوں پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا، تم جو مرضی گناہ کر لو، بس یہ ایک تم نے کلمہ پڑھنا ہے، جنت تمہیں مل جائے گی۔ بے عملوں کے لیے تو وہ بڑی کمال کی بات تھی کہ وہ جتنے مرضی گناہ کروں، جو میں کوئی خاص صورت پڑھ لوں، یہ ایک آیت پڑھ لوں، یہ کر لوں اور میری جان چھوٹ جائے گی، جس کا مرضی حق مار لوں، بس میں نے یہ 2 لفظ پڑھنے میں بخشا جاؤں گا۔ ان کے لیے بڑی چھوٹ تھی، لیکن یہ تعلیم یافتہ طبقے کو چیزیں اپیل نہیں کرتی تھیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لاجک کے ذریعے، دلیل کے ذریعے بات کی، انسانی عقل و شعور کو جھنجھوڑا۔ اب تعلیم یافتہ طبقے مقبول تھے۔ اب تعلیم یافتہ طبقہ اگر انقلاب کی راہ پر چل پڑے تو پھر انقلاب کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بات بھی عالم کفر کو، عالم طاغوت کو ناپسند تھی۔ پھر اگلی بات، وہ جغرافیائی سرحدوں کے بھی قائل نہیں تھے۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ترکی، سب سے پہلے افغانستان، سب سے پہلے عرب، ان کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہ امت مسلمہ کے کانسیپٹ کی بات کرتے تھے۔ تو سلیب اور سہون نے صدیاں لگا کے امت کا تصور ختم کیا تھا۔ انہوں نے کہا تم پاکستانی ہو، تم عربی ہو، تم ترکی ہو، تم افغانی ہو، انہوں نے بانٹا تھا جغرافیائی حدود میں۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جرم یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے
امت کے تصور کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی. اگر امت کا تصور زندہ ہو گیا تو پھر یہ بین الاقوامی ادارے مسلمانوں پر حکومت کیسے کریں گے؟ پھر ڈاکٹر صاحب یہودیوں کے سخت خلاف تھے، مگر یہودیوں کے جو خلاف تھے وہ ان کے بطور یہودی ہونے کے نہیں تھے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے خلاف تھے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا، انہوں نے آیات پڑھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، آسمانی کتاب تھی، خطوں کی تعریف نہیں کی. تو قرآن نے جو یہودیوں کے بارے میں بتایا انہوں نے وہی بیان کیا نا. انہوں نے احادیث نبی بیان کی، احادیث نبی، مارے نبی، نبی السیف، نبی الملاحم، نبی المقاتل فی سبیل اللہ نے یہودیوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا اس کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کیا، میثاق مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، رسول اللہ کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ سازش تک کی گئی، تو انہوں نے ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کیا کہ یہودی یہ قوم ہے، احادیث یہ کہتی ہیں، آیات قرآن یہ کہتی ہیں. مجھے بتائیے کہ اپنی اپنے مذہب کی کتاب کو، اس کے افکار کو آگے پہنچانا کون سا جرم ٹھہرا؟ مگر ڈاکٹر اسرار صاحب کا جرم اس لیے ٹھہرا کہ ہماری مذہبی کتب یہود کو بے نقاب کرتی ہیں اور میڈیا تمام کا تمام یہود کے قبضے میں ہے. تو اس تمام کے نتیجے میں مور دین 3 ملین فالوور رکھنے والا یوٹیوب چینل ایک جھٹکے سے اڑا دیا گیا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہے یہ ہر میدان میں آگے کیوں نہیں آتے؟ دنیا ٹیکنالوجی میں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں، انہیں بھی آگے آنا چاہیے. اب علماء تو آگے آ گئے، انہوں نے تو اپنا کردار ادا کر لیا، لیکن وہ تنقید کرنے والے لوگ آج بھی وہی کے وہی ہیں اور وہ اتنا بھی آگے نہیں آ سکے کہ اپنے علماء کا دفاع کر سکے. اگر کہیں پہ ان کے چینل بند ہو جائیں تو کم از کم ان کے چینل کھلوا سکیں یا کم از کم اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ایک آواز ہی کھڑی کر سکیں. پاکستان کے تمام الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا کو ایک آواز ہو کر یہاں پر بات تو کرنی چاہیے تھی نا. بالکل بات کرنی چاہیے، سب کے سب اکٹھے ہوتے. ایسا کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا. جو کچھ نہیں کرتا وہ سب تنقید وہ کرتا مجھے وہ یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا شعر، یہ ہمیں جو ہم بہت آزاد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ٹوٹی والا لوٹا لے لیا، تہمت باندھ لی، سر میں تیل لگا لیا، درمیان سے مانگ نکال لی، سرما لگا کے خوشبو والی روئی کان میں دے لی اور ہم نے سمجھیا کہ ہم نے اسلام پہ عمل کر لیا. اسلام، یہ اسلام آپ کا ذاتی اسلام ہوگا. اسلام نظام حق، نظام الہی کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے. ڈاکٹر اسرار اس کے داعی تھے. بالکل. وہ پھر اقبال کا ہی یاد آ رہا ہے، وہ اقبال کی کتاب میں ہے نا، وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس میں وہ بات کر رہا ہے. تو وہ اس میں کہتا ہے تنزیہ طور پہ کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، کہ وہ آپ کے مغرب کو، طاغوت کو آپ کے اللہ اللہ کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ دل یزداں کو بدل لیں، آپ دل کفر کر لیں نا. آپ یزداں تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ آپ دل کفر کر لیں کہ آپ اللہ کرتے جائیں، عبادات کرتے جائیں، آپ بھوکے رہیں، آپ روزے رکھیں، آپ کم تر کپڑے پہنیں، جو مرضی کریں، وہ خوش ہیں اس چیز سے. تکلیف تب ہے جب آپ نظام بدلنے کی بات کریں گے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں. دس از ٹائم ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، یہ آج کے ایک مختصر سا پروگرام ہم نے سب ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے کیا تاکہ یہ چینل کیوں بند کیا گیا اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.